بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر رجب میں تسبیح فجر کی نماز کے بعد پڑھی جائے تو اللہ دولت کا ایسا دروازہ کھولتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش تنگی، رزق، بے برکتی، مسلسل پریشانیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، پھر بھی دل میں یہ خلا، یہ خوف اور ایک سوال باقی رہتا ہے، آخر برکت کہاں ہے؟ قرآن و سنت ہمیں سکھاتے ہیں اصل کامیابی صرف محنت میں نہیں بلکہ اللہ پر توکل، عبادت، ذکر میں پوشیدہ ہے۔ خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد کا وقت ایسا بابرکت لمحہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے برکت فرمائی۔ یہی وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، فرشتے گواہ بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر قبول فرماتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی طاقتور تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اگر ماہ رجب میں فجر کی نماز کے بعد پابندی سے پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ رزق، دولت کا ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جو پھر کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ تسبیح نہ صرف مالی تنگی کو ختم کرتی ہے بلکہ دل کا سکون، گھر میں برکت، زندگی میں آسانیاں بھی عطا کرتی ہے۔ یہ کوئی دنیاوی نسخہ نہیں بلکہ اللہ کے پاک ناموں پر مشتمل وہ ذکر ہے جس کا وعدہ خود رب کائنات نے فرمایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی محنت میں برکت ہو، قرض اتر جائے، رزق میں وسعت آئے اور آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے یہی تسبیح آپ کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ ہمارا ایمان کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے، تمام امور اور تمام کاموں میں، مشکلات میں، تمام مصائب میں توکل، بھروسہ، اعتماد صرف اللہ وحدہ لا شریک پر کریں۔ یہ توحید کا لازمی جز ہے۔ توکل وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ مومنون کو چاہیے صرف اللہ ہی پر توکل کرے۔ موسیٰ نے بھی پہلے پیغمبروں کی طرح اپنی قوم کو یہی درس دیا، یہی سمجھایا، یہی فرمایا۔ جب ذکر ہوا فرعون کی طاقت کا، اس کے جبر و قہر کا، تو انہوں نے کہا وعلی اللہ فلیتوکل ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کی طاقت فرعون کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ ناظرین، آج ہم اس فرعون کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ وہی بدبخت فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ فرعون کا تعلق قبیلہ قبط سے تھا۔ روایت میں آتا ہے اس کی عمر تقریباً 400 سال تک پہنچی۔ حیرت کی بات یہ ہے، اس طویل عمر میں نہ وہ کبھی بیمار ہوا، نہ سر میں درد محسوس کیا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کے چہرے پر تانبے جیسی چمک تھی، اسی وجہ سے یہودی اسے قابو یعنی مضبوط، طاقتور کہا کرتے تھے۔ بادشاہ بننے سے پہلے یہی فرعون عام انسان کی طرح محنت، مزدوری، تجارت کیا کرتا تھا، مگر ایک دن وہ اپنے حالات سے تنگ آ گیا اور روزی کے تلاش میں بازار کی طرف نکل پڑا۔ وہیں اس کی ملاقات ایک بدبخت انسان حامان سے ہوئی۔ ابتدا میں معمولی گفتگو ہوئی مگر جلد ہی یہ ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ دونوں شہر میں کام کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت شہر میں خربوزوں کی خرید فروخت کا کاروبار خوب چل رہا تھا۔ چنانچہ وہ ایک خربوزہ والے کے پاس گئے اور اس سے مزدوری مانگی۔ خربوزے والے نے کہا میرے خربوزے لے جاؤ، بازار میں بیچ دو، جب سب فروخت ہو جائے تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے دوں گا۔ یہ سن کر فرعون نے حامان سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں خربوزے لے کر جا کر بیچ آتا ہوں۔ فرعون خربوزے لے کر بازار گیا، دکانداروں سے بات کی مگر انہوں نے کہا ہم تو مال ادھار لیتے ہیں، بیچنے کے بعد قیمت ادا کرتے ہیں، یہی یہاں کا دستور ہے۔ یہ سن کر فرعون کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسی شرط پر خربوزے بیچ کر واپس آ گیا۔ خربوزے والے سے کہہ دیا یہ کام مجھے پسند نہیں، میں نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ ایسا کام کی تلاش میں تھا جس سے زیادہ دولت حاصل ہو سکے۔ کچھ عرصے بعد وہ مصر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور عرض کیا میں دور دراز سے آیا ہوں، غریب ہوں،
بھوکا پیاسا ہوں، مہربانی فرما کر مجھے اپنی سلطنت میں کوئی کام دے دیا جائے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کون سا کام چاہتے ہو؟ فرعون نے کہا، مجھے مصر کے قبرستان کی دورانگی دے دی جائے، میں ہر تدفین پر فدیہ کے طور پر کچھ رقم شاہی خزانے میں جمع کروا دیا کروں گا، باقی اپنے اخراجات کے لیے رکھ لوں گا، اور میری اجازت کے بغیر کوئی مردہ دفن نہ کیا جائے۔ یہ سن کر اس وقت بادشاہ مصر نے واقعی اسے قبرستان کی دورانگی دے دی۔ دورانگی ملتے ہی فرعون خوشی سے نہال ہو گیا، فوراً قبرستان کے دروازے پر جا بیٹھا، انتظار کرنے لگا اب کون اپنے مردے کو دفن کرنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ ہی عرصے بعد مصر میں ایک خوفناک وبا پھیل گئی، لوگ جوخ در جوخ مرنے لگے، روز در جنون لاشیں قبرستان لائے جانے لگے۔ فرعون نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، ہر لاش کے بدلے ورثاء سے ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا۔ چند ہی دنوں میں اس کے خزانے بھرنے لگے اور وہ دن بدن امیر ہوتا چلے گا۔ جب دولت حد سے زیادہ جمع ہو گئی، اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ پورے مصر کے قبرستان میری نگرانی میں آ جائے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ مصر کو بھاری رشوت دی، تمام قبرستان کی دورانگی اپنے ذمے لے لی۔ اب وہ ہر طرف سے فدیہ وصول کرتا، کچھ رقم شاہی خزانہ میں جمع کراتا، باقی خود رکھ لیتا۔ بادشاہ اس کے اس عمل سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ ایک دن اللہ کے حکم سے مصر کا وزیر وفات پا گیا۔ بادشاہ نے سوچا، اس عہدے کے لیے سب سے موزوں شخص یہی فرعون ہے، چنانچہ اسے وزیر سے مصر بنا دیا۔ اختیار ملتے ہی فرعون نشے میں بدمست ہو گیا۔ اس نے اپنے پرانے دوست حامان کو بھی بلایا، کہا، میں چاہتا ہوں خدائی کا دعویٰ کرو، ساری مخلوق مجھے خدا مانے، میری عبادت کرے۔ حامان چونک گیا اور کہنے لگا، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو پہلے بنی اسرائیل کے دل جیت۔ فرعون نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو حضرت یعقوب، حضرت یوسف کے دین پر ہیں۔ حامان نے ایک چال سوچا اور کہا، بادشاہ مصر سے اجازت لو، 1 سال تک پورے ملک میں ہر چیز لوگوں کو مفت دے دی جائے، اس طرح لوگ تمہارے شکر گزار ہو جائیں گے۔ یہ تدبیر منظور ہو گئی۔ اعلان ہوا، 1 سال تک ہر چیز مفت یا رعایت پر ملے گی۔ لوگوں میں خوشی پھیل گئی، فرعون کے حق میں دعائیں ہونے لگے۔ کچھ ہی دن بعد بادشاہ مصر اچانک مر گیا، اس کا کوئی وارث نہ تھا۔ لوگوں نے فرعون کو نیک اور ریا پر مہربانی سمجھ کر تخت پر بٹھا دیا۔ اس طرح فرعون مصر کا بادشاہ بن گیا۔ بعد میں اس نے خدائی کا کھلم کھلا دعویٰ کیا، علماء کو قتل کروایا، دین کی تعلیم بند کر دی، بت پرستی پھیلائی، آخر کار اعلان کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کیے، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، حضرت معشت کو شہید کروایا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ اس کے غرور کا انجام دکھایا، اسے دریا نیل میں غرق کر دیا۔ اس کا جسم محفوظ رکھا گیا تاکہ آنے والے نسلوں کے لیے عبرت بنے۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے، تکبر کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہے۔ جو انسان خود کو خدا سمجھ بیٹھے، اللہ اسے ذلت کے ساتھ تباہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، فجر کا وقت انتہائی مبارک ہے، کیونکہ یہ دن آغاز کا ہے جس میں اللہ کے خاص رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کی ادائیگی سے نیند پر قابو پانے، ایمان مضبوط کرنے، پورے دن کے کاموں میں برکت حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ اس میں غفلت نفاق کی علامت ہے۔ اس کی پابندی جہنم سے حفاظت اللہ کی ذمہ داری میں شامل ہونے کا باعث بنتی ہے۔ فجر کے وقت کی اہمیت، اللہ کی حفاظت میں جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے امان میں ہوتا ہے، اللہ اسے ہر طرح کی نقصان سے بچاتا ہے۔ فرشتوں کی حاضری، فجر کے وقت رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، جس سے اس نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ نور اور برکت کا اصول، فجر کے آغاز میں نماز پڑھنے سے دل میں نور اترتا ہے، پورے ہفتے کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے۔ منافقت سے نجات، فجر اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنا منافقین پر بھاری ہوتا ہے، اور اس کا اہتمام ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ شیطانی گروہوں کا ٹوٹنا، نیند میں شیطان جو گرہ لگاتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے سے وہ تمام کھل جاتے ہیں، جس سے انسان خوش تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے، رات بھر کے قیام کے برابر اجر۔
جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ عملی پہلو: صبح کے وقت اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے سے دن کا آغاز نیکیوں سے ہوتا ہے اور یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ گھر کے بڑوں کو چاہیے وہ اپنے بچوں کو فجر کے لیے اٹھائیں اور اس وقت کو ضائع کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ وقت برکت اور رحمت کا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے لیے بعد دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ نماز ہے۔ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، پانچوں کی پانچوں پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کی اپنی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن کچھ نمازیں ہیں ان کی اہمیت حدیث میں بہت زیادہ بیان ہوئی۔ ان میں سے ایک نماز فجر بھی ہے۔ وقت فجر کی اہمیت: نماز قائم کر سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور فجر کا قرآن پڑھ۔ بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضری ہونے کا وقت رہا ہے۔ اس آیت کے تحت مولانا عبدالسلام بٹوی رحمۃ اللہ علیہ قمطرز میں لکھا ہے، یعنی فجر کی نماز قائم کر، یہاں نماز کو قرآن فرمایا، کیونکہ قرآن نماز کا اہم جز ہے اور یہی جز بول کر کل مراد لیا، جیسا کہ قیام یعنی رکوع سجدہ سے پوری نماز مراد ہوتی ہے۔ یہاں نماز کو قرآن کہنے کی وجہ سے صبح کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے بنسبت دوسری نمازوں کے، جس میں حاضری ہو جائے، یعنی اس میں رات دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سیدنا سخر خامدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ میری امت کو اس کے دن کی ابتدائی حصے میں برکت دے دے۔ فجر کے وقت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو اس وقت میں ادا کی جانے والی نماز اور تلاوت قرآن کی اہمیت، فضیلت اور عظمت کتنی ہوگی۔ عبداللہ بن عباس سے منقول ہے، جب بھی رجب کا مہینہ آتا تو مسلمان پیغمبر علیہ السلام کی گرد جمع ہوتے ہیں۔ اس وقت پیغمبر علیہ السلام حمد و ثنا پروردگار گزشتہ پیغمبروں کو یاد کرنے کے بعد فرماتے تھے: اے مسلمانوں، عظمتوں برکتوں والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ جس میں خدائی کے بندگی کرنے والوں پر رحمتیں نازل ہوتے ہیں، سوائے مشرک بدعت گزار کے جس نے اسلام میں کوئی بدعت قائم کیا ہو۔ رجب کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو بھی اس رات شب بیداری کرے، خدا کی عبادت میں مشغول رہے، خدا اس کی جسم کو جہنم کے آگ سے نجات دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اگلے سال اسی دن تک اس کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا: جو بھی رجب کے مہینے میں روزے رکھے تو قیامت کے دن سختی خوف سے امان میں رہے گا، جہنم کی آگ سے نجات ملے گا۔ رجب میں روزہ رکھنے کے مختلف ثواب کا ذکر ہوا ہے۔ بہشت کا جواب واجب ہونا، جہنم کی آگ سے نجات۔ امام موسیٰ کا فرماتے ہیں: رجب کا مہینہ یہ بابرکت مہینہ ہے جس میں نیکیاں دو برابر گناہ اس مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بھی اس مہینے میں ایک دن روزہ رکھے جہنم سے 1 سال کے فاصلے تک دور ہو جاتا ہے۔ اگر اس مہینے میں 3 دن روزہ رکھے اس پر بہشت واجب ہوتی ہے اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: رجب بتحقیق بہشت میں ایک ایسا قصر ہے جس میں سوائے رجب میں روزہ رکھنے والوں کے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ حاجتوں کا گناہوں سے پاک ہونا۔ امام رضا فرماتے ہیں: جو شخص رجب میں 2 دن روزہ رکھے، جس دن وہ خدا سے ملاقات کرے گا خدا اسے راضی ہوگا، خدا اس سے بھی راضی کرے گا، اس سے حقداروں کو بھی اس دن سے اسے راضی کرے گا۔ اور جو شخص جو اس مہینے میں 7 دن روزہ رکھے، موت کے وقت اس کی روح کے لیے آسمان کے 7 دروازے کھول دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ ملک الموت اعلیٰ تک پہنچے۔ جو شخص 8 دن روزہ رکھے، بہشت کے 8 دروازے اس پر کھول دیے جائیں گے۔ جو شخص 15 دن روزہ رکھے، خدا اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔
مگر یہ کہ اس کی حاجت گناہ قطع رحمی کے حوالے سے ہو۔ جو شخص پورا رجب کا مہینہ روزہ رکھے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، گویا وہ تازہ پیدا ہوا ہو۔ جہنم کے آگ سے نجات ملے گی اور بہشت میں نیک لوگوں کا ہم نشین ہوگا۔ عذاب قبر سے نجات۔ ثوابین قبر میں عذاب میں مبتلا ایک گروہ کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، اگر یہ لوگ رجب میں روزہ رکھتے ہیں اور اس مہینے کی راتوں میں شب بیداری کرتے ہیں، ان کے قبر میں عذاب نہ ہوتا۔ ناظرین، آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو ایسی چھوٹی آسان طاقتور تسبیح کی جن کے بارے میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اپنے فجر کی نماز کے بعد پڑھے، اللہ اس کے لیے دولت، رزق، راحت، سکون ایسے دروازے کھولتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتے۔ تو ناظرین، فجر کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ زمین پر اپنے خاص فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ یہ فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، جو جاگتے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں، جو اللہ کے کلام کو اس وقت اپنے زبان پر لے آتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں تمہارا رزق صبح کے وقت تقسیم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، فجر کے بعد قرآن پڑھنا دن بھر کی برکتوں کو کھینچ لاتا ہے۔ یہ وقت خالص ہوتا ہے، اس میں نہ موبائل کی آواز ہوتی ہے، نہ دنیاوی شور، صرف سکون، رب سے کنیکشن۔ تو اس وقت یہ تسبیح پڑھی جائے تو دولت آپ کو تلاش کرنے لگتی ہے، رزق آپ کے پیچھے میں آنے لگتے ہیں، غیبی مدد آپ کی طرف دوڑتی ہے۔ نہ کوئی مخصوص، نہ لمبی دعا، صرف چھوٹی آسان دل کو روشن کر دینے والی تسبیح ہے۔ جن لوگوں نے یہ عمل ماہ رجب میں فجر کے بعد کرنا شروع کیا، انہوں نے چند ہی دنوں میں اپنا فرق محسوس کیا۔ گھر میں بے وجہ جھگڑے ختم ہوئے، کاروبار میں بندش ٹوٹ گئے، رزق کا دریا بہنے لگا، دل کو سکون، گھر کو نور ملنے لگا۔ سب سے بڑی بات، دولت آنے لگی، لیکن ساتھ میں برکت بھی آنے لگی۔ یہ بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کے نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی پڑھنی ہے۔ یہ نام رزق کے حوالے سے بہت ہی مشہور ہیں، یا وہاب، یا رزاق، یا فتح۔ ان تین ناموں کو ملا کر پڑھیں گے، ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان تین ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا وہاب، یا رزاق، یا فتح۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح ربی انی لما انزلت الی من خیر الفقیر، یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے تین تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ تین تسبیح استغفر اللہ کے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، ماہ رجب اللہ کے خاص رحمتوں کا مہینہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی یہ تسبیح دل کو اللہ سے جوڑنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچی نیت، کامل یقین، عاجزی کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جن کا اسے خود بھی گمان نہیں ہوتا۔ یہ دولت صرف مال تک محدود نہیں رہتی، بلکہ سکون قلب، عزت، برکت، صحت، دل کی خوشی کی صورت میں زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتی، کمی صرف ہمارے یقین میں ہوتی ہے۔ اس لیے رجب کے ان قیمتی دنوں کو غنیمت جانیں۔ فجر کے بعد چند لمحے اللہ کے ذکر میں گزاریں، پورے یقین کے ساتھ امید رکھیں، اور رجب جس نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ کبھی پورا کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں دائمی برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر
کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ